نبی خاتم النبیین بھیجا ہے اور امام ابو الائمہ بھیجے، جس امام کا پہلا لقب ہے امیر المومنین۔ نبی سارے مومنین میں شامل ہیں، امیر آگے ہوتا ہے۔ جو انبیاء کے بھی امیر ہو اسے علی کہتے ہیں۔ یہ آپ کے رہنما ہیں، ان کو ماننے کے لیے، اللہ منوانے کے لیے استفہام اقراری روز میں کہہ رہا ہوں۔ استفہام کہتے ہیں سوال کو۔ اللہ سوال وہ کر رہا ہے کہ بھائیو آپ کو کہ اے میری مخلوق، پہلے جن کو میں نے بھیجا ہے میں انہیں امام و نبی مانتا ہوں، کیا تن پہ جاری کرنا چاہتا ہے کہ جس مخلوق کو میں نے جن کے لیے بنایا ہے کم سے کم ہر مخلوق پر ان کا نام تو جاری ہو جائے۔ ایک دفعہ پکار لیں، مانے نہ مانے اختیار ہے، ٹھیک ہو گیا جب۔ اب اللہ فرما رہا ہے، جہاں رات ہم نے بیان کو آخر کیا کہ اللہ نے کئی طریقوں سے ان کو منوانا چاہا۔ جہاں طریقے اللہ ہو تو طریقے کوئی تھوڑے ہیں، وہاں تو ہزاروں طریقے ہوں گے، لیکن ان طریقوں کو قرآن بنا دیا تاکہ آپ پڑھ کے کریں کہ یہ بھی طریقہ تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، اور وہ بھی قرآن بنا کے کہ جن کا قرآن دیکھنے میں عبادت ہو، ماننے میں عبادت کیا ہوگی؟ سمجھ آگئی نا؟ آج جو انشاءاللہ بیان کریں گے، رات میں نے یہی عرض کیا کہ پہلے سوال کیا تھا، اب ان کی کمالات بیان کرتا ہے۔ اور آج جو میں نے بحث کرنی ہے نا، آج ذرا خیال کرائے، آج آپ کو عمل کا مکلف بنا کے عمل دے کر، نمازیں روزے دے کے، کوئی ہے نمازیں روزے یا نہیں ہے نا؟ آپ کو نمازوں کا، روزوں کا، عمل کا، اخلاقیات کا، نیکی کا عمل دے کے اب آپ کو وہی آزمانا چاہتا ہے، چلو میری نیکی تو کر لو۔ نیکی میں آپ کا جو ہے نا یہ عمل مکمل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس پہ ہم بحث کریں گے، لیکن اتنا ضرور کروں، کل جو نیکی کا کمال ہمیں بتایا تھا اس کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ خدا جانے وہ کون سا وجود ہے بنا کے جس کی قسم کھا رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، والضحیٰ، کل تھے نا، آپ نے سنا، ماشاءاللہ اچھا لگا یا نہیں؟ کچھ سمجھ ہوئی آئیے یا نہیں؟ یہ عشروں کے موضوع ہیں، اب ایک گھنٹے میں تو خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ خالق فرما رہا ہے والضحیٰ، مجھے نور وجود مصطفیٰ کی قسم، توحید کے علم میں لائے کے قسم ہو، پھر مخلوق کو کتنا ضروری ماننا چاہیے۔ والضحیٰ، رات میں نے سارا بیان کیا اس کی کمال کی قسم، اور کمال ایک بتایا تھا، زندگی کا پہلا کمال، جس زندگی کے پہلی کمال جوانی تک کی زندگی کی اللہ قسم کھائے، خدا جانے وہ جوانی کیسی ہوگی۔ کیسا نمونہ ہوگا جوانی کا، جس جوانی کی اللہ قسم کھائے، جو اللہ اس کی پوری عمر کی قسم کھائے، لا عمر کا، تیری پوری زندگی کی قسم، معلومہ رسول کی پوری عمر میں کوئی خطا کا امکان ہی نہیں۔ حیدری، رسول کے بے عیب ہونے کا ثبوت مل گیا، اللہ ہو کے قسم کھا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی قسم کھائیے، کل بیان کیا۔ آج قسم کھا کے، آج میں آپ کو یہ ایک شے بتاتا ہوں، جنہوں نے جن کو وہ منوانا چاہتا ہے، دل سے مانا، دل سے، نہ وہ نبی ہیں نہ امام ہیں، صرف اس کی مخلوق ہیں،
لیکن مخلوق ہے ان کو مان کے اللہ نے ان کو مومنین کہا، تھوڑا سا عمل کیا تو متقین کہا، تھوڑی سی عبادت کی تو عابدین کہا، اچھے ہو گئے تو صالحین کہا، کسی کو کچھ نہیں کہا تو زاہدین کہا۔ دیکھیں یہ آپ کے سارے لقب، آپ دیکھیں جو آپ بیٹھے ہو، آپ کون ہیں؟ متقین، آپ کون ہیں؟ زاہدین، آپ کون ہیں؟ مومنین۔ نہیں چنگی لگی؟ لگی ہے نا؟ مومنین۔ فرمایا جب تم ان 14 کو مان لو گے جیسے میں منوانا چاہتا ہوں، میں تمہیں ایسا آپ بنا دوں گا کہ تم تصور بھی نہیں کر سکو گے کہ ایسے بھی ہو سکتے ہو۔ ایک میں بڑی مشہور ایک سائنس کی میں بات کرتا ہوں، اگر آپ امام رضا علیہ السلام کے روضہ پاک پہ گئے ہیں، جو ہی داخل ہوتے ہیں نا، سب سے پہلے آگے ایک مزار آتا ہے جناب ابو سلط ہیروی کا، جو گئے ہیں، پہلے مزار ہے نا بڑا سارا، ابو سلط ہیروی، یہ میرے امام علی رضا علیہ السلام 8ویں امام کا خاص صحابی، جو امام کے قریب بیٹھے وہ کیسا ہوگا، سمجھ آئی؟ خاص صحابی کہ اللہ میرا اچھا نہیں لگ گیا بازانوں، پتہ نہیں وجہ کیا ہے۔ خوش ہویا کرو یار، اماموں کا ذکر ہوتا ہے، خوش ہوں۔ ابو سلط ہیروی، لفظ ہروی ہے لیکن چلو یہ ہیروی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ ابو سلط ہیروی جناب علی رضا علیہ السلام کو ماننے والا تھا۔ جب میرے ماموں نے زہر دے دی نا امام علی رضا علیہ السلام کو، زہر دینے کے بعد اس نے سب سے پہلا حکم دیا کہ ابو سلط ہیروی کو قید با مشقت میں قید کر دو۔ اور تسی اس دنیا میں رہتے ہیں، اب آپ سب کچھ معلوم ہو گیا، قید با مشقت، جہاں پولیس کے آدمی ضرور بیٹھے ہوں گے، قید با مشقت اس وقت آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، ایسی تھی کہ ان کے گلے میں توق پہنا دیا جاتا تھا، پاؤں میں بیڑیاں پہنا دی جاتی تھی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی جاتی تھی، اور ایسے توق اور بیڑیاں ہوتی تھی کہ انہیں اٹھنے بیٹھنے لیٹنے سونے میں پوری طرح سو نہیں سکتے تھے۔ تو اب اندازہ فرمائیں، اٹھ نہیں سکتے تھے، بیٹھنے میں دقت ہوتی تھی، کیوں کہ ہر وقت تکلیف میں رہے۔ ان کا مقصد تھا کہ ان کی ذات کو، ان کی وجود کو تکلیف پہنچتی رہے، یعنی کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ سکھ کا سانس لے۔ اب ذرا سمجھ لیں، دشمنی کی کوئی حد ہوتی ہے، قید کرنا بھی تو ایک بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن اس میں قید با مشقت، آج کل سختیوں میں یہ ہوتا ہے، اگر آپ وہاں تو نہیں گئے، بہرحال انہیں قید با مشقت جیلر کے حوالے کر دیا گیا۔ 1 سال، خیال کرائیں، پریشان نہیں ہونا میرے بھائی، یہ باتیں ہم کرتے ہیں ایک تو عبرت کے لیے، ایک ان کو داد دینے کے لیے۔ قید میں رہ کے بھی اماموں کو چھوڑا نہیں ہے۔ انہوں نے تو اس لیے کیا سخت قید دی کہ ہم سے معافی مانگیں گے، بس ختم ہوگی گل یہ وہ، مگر یہ نہیں، قید 1 سال، پورا 1 سال اسی تکلیف میں گزر گیا۔ جناب ابو سلط کا سال کا دوسرا دن آیا، دوسرا دن جب دن ختم ہوا، مغرب کی نماز پڑھی، خیال کرا اسی کتابوں میں موجود ہے، ذرا مطالعہ فرمائیں گے آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ مغرب کی عشاء کی نماز پڑھ کے پورے 1 سال کی تکلیف کے بعد جناب ابو سلط نے، اس وقت امام علی رضا علیہ السلام کے بعد کون تھے امام محمد تقی علیہ السلام، میرے 9ویں امام کا زمانہ تھا، میرا جہاں امام رہتے ہیں آخر وہ وہیں کا رہنے والا، ان کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو کے بلند آواز سے دعا مانگ کے کہتے ہیں، خیال کرائے سے دعا مانگ کے کہتے ہیں، مولا تو دیکھ رہا ہے اب میری بس ہو گئی،
بس صحیح 1 سال میری بس ہو گئی. مولا اب میں زیادہ زندان میں رہنا نہیں چاہتا. چاہتے کے لفظ میں نے انڈر لائن کیا. معلوم ہوتا ہے جب تک چاہیں یہ چاہ سکتے ہیں. غور نہیں فرما رہے. ذرا خیال کیا کرو. مولا اب میری بس ہو گئی ہے. آپ امام وقت ہیں، امام زمانہ ہیں، میری مدد فرمائیں. جیل میں کمرے میں سیل میں بیٹھا ہے. جو ہی اس نے ہن میرے والے پاسے دیکھو سی، جو ہی اس نے دعا مانگی دیکھا کہ ایک روشنی ہوئی. ایک ذی شان انسان جیل کے دروازے کے قریب آیا. دروازہ خود کھل گیا. خوش ہوتے جائیں، خوش ہوتے جائیں. دروازے کے کھلنے سے کیا ہوا کہ اس نے آ کے جیل کے اندر قدم رکھتے سلام کر کے کہا ابو سلط جلدی سے گھبرا گیا ہے. ہائے ہائے ہائے، ہماری محبت میں جلدی سے گھبرا گیا. اس نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا تکلیفیں آ کے قریب آئے. اس کے اس ہاتھ کڑی پہ جو امام نے ہاتھ رکھا زنجیر ٹوٹ کے زمین پر گر گئی. خوش ہو میرا پتر، خوش ہو. تو کی طرف ہاتھ بڑھایا تو خود گر گیا. پاؤں کی طرف اشارہ کیا، بیڑیاں ٹوٹ گئی، ٹوٹ گئی. اور یہ وہ وقت تھا کہ سارے پولیس والے دروازوں پہ کھڑے ہیں اور امام وہیں سے آیا ہے. اندر آ کے ہر شے ٹوٹ گئی. فرمایا کوئی ضروری سامان ہے قیمتی تو وہ بھی اٹھا لو. یہ اسے کہا جاتا ہے جسے کبھی واپس نہ آنا ہو. غور فرما رہے، کوئی ضروری سامان ہے تو لے لو. اس نے کہا صحیح ضروری ہے، کپڑے تھے جو میں نے لے لیا ہے. آپ کی محبت میں کیا رکھتے یہاں، دل میں جو آپ کی محبت ہے. امام نے فرمایا آؤ میرے ساتھ چلو. اب دونوں آتے ہی دروازہ جب آئے ان پولیس والوں کے سامنے گزر کے جانے لگے. سامنے سارے کھڑے دیکھ رہے ہیں، کسی کو نظر نہیں آ رہے. نظر نہیں آ رہے. جہاں تک کہ جب جیل کا بڑا دروازہ آیا وہاں تو آپ کو پتہ ہے پہرے بھی ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنے کیسے کیسے ہوتے ہیں. پہلے زمانے کی جیلیں بھی کچھ اور ہوتی. وہاں آدمیوں کے ہوتے ہوئے دروازہ کھل گیا جیل کا. یہ دونوں باہر آ گئے. صحیح بھی باہر آ گئے. ان گل سمجھنے پہ اسی ان گل ذرا غور نال سماعت پر پہنچ کے باہر جا کے کھڑے ہو گئے. تو کھڑے ہو کے میرے امام نے فرمایا ابو سلط اب تو جیل سے باہر آ گیا ہے. مولا آپ لے آئے ہیں. دیکھو نا کیسے لوگ. مولا آپ کی مہربانی ہوئی، آپ لے آئے ہیں. صحیح نے فرمایا صرف میں تجھے لے کے نہیں آیا، میں نے تیرے جیل کے رجسٹر میں تیرا نام بھی خارج کر دیا. ہائے 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 حیدری. اب گل بات سمجھ آ گئی میرا بھائی. تیرا جو نام تھا نا رجسٹر میں وہ نام بھی میں نے خارج کر دیا ہے، بے فکر ہو جا. یہ کہہ کے پھر امام نے یہ تسلی دی میں نے تیرا تصور مامون کے ذہن سے بھی نکال دیا ہے، اب تو مامون کے عقل میں کبھی آئے گا ہی نہیں. بھائی جن کا امام ہو ہے ایسے انہیں کیوں ڈرنا چاہیے.